حاصل نہ رہیں، تو اس حوالے سے اور ڈیڈ لاک اور اگلی کال کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر اگر آپ کو یاد ہو کہ کل شام کو جب ہم نے اپنا جو ایونٹ ہے پروٹیسٹ ہم نے کلوز کیا تھا، تو ہم نے اس وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کو آج مثلا جو کل ہم نے کہا تو آج 6 دسمبر 12 بجے کا دن ٹائم بنتا ہے کہ آپ ہمارا جو مطالبہ ہے کہ آپ اس کالے قانون کو واپس لیں، جو قانوناً جس آئین کو لے کے آپ چلتے ہیں، میری مراد ایکٹ 1974 اس کی شک نمبر 41B یہ کہتی ہے کہ جس طریقہ کار سے آپ نے یہ آرڈیننس لگایا اسی طریقہ کار سے آرڈیننس واپس بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، کوئی سپریم کورٹ کا اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے پاس جو لوگ گئے ہیں، سپریم کورٹ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے عارضی ریلیف دیا، لیکن ہمارا مطالبہ حکومت کے ساتھ تھا اور ہمارا مطالبہ حکومت سے سٹینڈ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے 12 بجے کا ٹائم دیا تھا اور رات کو دیر تک، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے جی کہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ہٹ درمی ہے، الحمدللہ ہم نے کبھی بھی جو ہے ڈیڈ لاک نہیں کیا۔ رات کو بھی دیوان علی خان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، ماجد خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے، مذاکرات ہوئے اور ہمارا وہی مطالبہ تھا کہ آپ یہ معاملات ہمارے حل کر دیں، ہم دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے۔ تو رات کے کافی دیر ہماری بات چیت چلتی رہی ہے۔ انہوں نے جن لوگوں سے یا پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے جو پوچھنا تھا انہوں نے ان سے مشورہ بھی کیا، لیکن رات کو ہماری چیز فائنل نہیں ہو سکی، کیونکہ اب جو ٹائم ہم نے دیا ہوا تھا 12 بجے کا قریب آ چکا ہے، لہٰذا ہم نے اپنی ورکنگ سٹارٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ دن 2:30 بجے بعد از نماز جمعہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ہر جگہ سے جو ہم نے پلان اپنا طے کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا۔ کل صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور حکومت اس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، تو اس حوالے سے بتائیے کہ اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے یا املاک کا کون ذمہ دار ہوگا؟ سر میں ایک بات کہوں، نہ تو ہم اوور ایسٹیمیٹ ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی غلط ٹریک پہ جانا چاہیے۔ مسئلہ صرف یہ سر کہ حکومت کی طرف سے میں یہ آج کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ ہٹ درمی کی جاتی ہے، انا پرستی کی جاتی ہے، کہ آلریڈی ایک چیز قانون کے اندر موجود ہے اور اس کے باوجود اگر آپ اس کو نہ کریں تو اس کا مطلب ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حکومت کوئی پلان لے کے بیٹھی ہوئی ہے، حکومت ریاست کے اندر افراتفری کرنا چاہتی ہے، عوام بڑی پرامن ہے، پرسکون ہے۔ کل اس کا مثال آپ نے دیکھ لی ہے کہ یہ وہی عوام ہے جس کو دہشت گرد کہا گیا، ان کے اوپر 680 جیسے دفعات لگائے گئے۔ یہ وہی عوام تھی جو کل پرامن ہوتے ہوئے اسی گریڈ اسٹیشن کے سامنے گئی، احتجاج کیا اور گریڈ اسٹیشن کے دروازے کے آگے تصویر بھی بنا کے واپس آئی۔ یہ میسج دینا تھا کہ اس وقت کے جو بیوروکریٹ تھے، جو حکمران تھے، انہوں نے جھوٹی FIRs کاٹی لوگوں کو زیر بار کرنے کے لیے۔ لوگ باہر شعور ہو چکے ہیں، لوگ 77 سالوں کی جو چکی ہے اس چکی میں سے باہر نکلنے کے لیے مینٹلی طور پہ تیار ہو چکے ہیں، اور یہ ان کی خام خیالی ہے کہ عوام جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی اور عوام جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے الگ ہوگی۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر میں بڑی بات نہیں کرتا، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے کہ وہ کسی بھی صورت اس کو نہ تو کوئی توڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ بکھرنے کی کوئی اس میں اپنی سازش کر سکتا ہے، کیونکہ لوگ شعور حاصل کر چکے ہیں۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے عوام کو شعور دے دیا ہے اور وہ شعور حق اور سچ کے اندر فرق کرنا جو ہے وہ ہم نے ان کو سکھا دیا ہے۔ کال اگر آگے مؤخر کر دی جاتی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد تو کیا یہ مناسب طرز عمل نہیں تھا؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو آگے کر دیتے، چونکہ ہمدردیاں حاصل تھی، بار ایسوسیشن آپ کے ساتھ تھی، تفریق نہیں تھی، اختلاف رائے نہیں تھا، اس آرڈر کے بعد اختلاف رائے پیدا ہوا، تو آپ کی جانب سے، آپ سے مراد عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے یہ ہٹ درمی کیوں دکھائی گئی؟ سر ہٹ درمی کی بات نہیں ہے، تھوڑی سی بات سمجھنے کی وجہ ہے کہ ہم نے جب آرڈیننس جو جاری ہوا تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس کے فوری بعد اپنا ریئیکشن دے دیا کہ کیونکہ یہ ظاہری بات ہے، یہ قانون ریاست کے اندر موجود تھا۔ قانون کی آپ بات سمجھیں کہ جی آپ روڈ بند نہیں کر سکتے، آپ اجازت لے کے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس سے پہلے بھی اجازت لی جاتی تھی؟ روڈ اگر بند ہوتی تھی تو دفعہ 144 کی کارروائی ہوتی تھی کہ لوگوں کو زیر بار، کیوں قانون ہے نا ریاست کے اندر، جس آئین کے تحت یہ ریاست چل رہی ہے اس آئین کے اندر جزا سزا کا کام موجود ہے۔ جب ایک قانون موجود ہے تو یہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا قانون کیوں لایا کہ جو ایکشن کمیٹی کو زیر بار کی؟ یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ قانون جان بوجھ کے لایا گیا، ریاست کے اندر افراتفری ڈالنے کے لایا گیا اور ایک سوچ لے کے اس کو لایا گیا۔ جب نظر آ رہا ہمیں کہ یہ کچھ قوتوں کی وجہ سے یہ چیز لائی گئی ہے تو ہم ایسی